اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عمن والو کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین شافع محشر ساقی کوثر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ استقبال رمضان کے تعلق سے چند باتیں سامنے آئی. دعا فرمائیں کہ جو ماہ مبارک رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہم سب کے سروں پر ہے، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ دوسرے روزے کے ساتھ دوسرے رمضان کے ساتھ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب انشاءاللہ داخل ہوں گے. بزرگوں دوستو، رمضان المبارک کا مہینے کا استقبال اور ویلکم حضرات علماء نے لکھا ہے. اس کا استقبال کا حق یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو اور بابرکت مہینے کو اپنی زندگی کا آخری رمضان تصور کرتے ہوئے
آخری رمضان سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کو گزارنا ہے۔ اس لیے کہ دوستو ہم میں سے کتنے دوست احباب میں سے، پڑوسیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان تک ہم میں سے کون کون رہیں گے۔ تو اس لیے تصور ہو، ہمیشہ یہ سوچ ہو، یہ فیلنگ ہو کہ شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ جب آدمی اس طرح سوچے گا تو پھر ماشاءاللہ اس کی کیفیت اور پھر رمضان کو وصول کرنے میں، رمضان کو صحیح معنی میں گزارنے میں بڑی طاقت، تقویت، قوت ملتی ہے۔ جس طرح کہیں سفر میں ہے، امیر سفر یا پھر جس سواری میں ہے، اس نے اعلان کر دیا بھائی دیکھو جو کچھ لینا ہے لے لو، جو کچھ خریدنا ہے خرید لو، جو کچھ کھانا پینا ہے کھا لو پی لو۔ اب اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ پورے جنگل کا سفر ہے، وہاں آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس موقع پر آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے، پانی کی ضرورت ہے تو پانی کا انتظام کر لیتا ہے، اور کوئی ضرورت ہے تو اور وہ ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کر لیتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں دوستو، ہم بھی یہ سوچ کر چلنا کہ پتہ نہیں آئندہ رمضان مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ نماز جامع عبادت ہے، صفت صلاۃ یعنی نماز کی صفت زندگی میں آنا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت آپ کی نماز پڑھنے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا پہلے اطمینان سے وضو کرتا ہوں، ہر عضو کو اچھی طرح سے دھو کر مل کر مستحبات کو اس کی رعایت رکھ کر اطمینان سے وضو کرتا ہوں، اور پھر ماشاءاللہ جہاں نماز پڑھنا ہے وہاں آ کر پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ تمام اعضاء، تمام باڈی کے پارٹس پرسکون ہو جائے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے، اور پھر دائیں طرف کو جنت ہے، بائیں طرف کو دوزخ ہے، اور میں پل صراط پر کھڑا ہوں، اور پھر میرے پیٹھ پیچھے موت کا فرشتہ میری روح لینے کے لیے کھڑا ہے۔ اور پھر دوستو جو نوٹ دا پوائنٹ ہے، جس پوائنٹ کو ہمیں نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے، حضرت شقیق بلقی فرماتے ہیں کہ میں یہ تصور کر کر نماز پڑھتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ظہر پڑھے تو عصر تک کا موقع ہے، عصر پڑھے تو مغرب تک کا موقع ہے، مغرب کے بعد عشاء پیچھے ہے۔ دوستو یہ تو رمضان ایک بار جاتا ہے تو پھر سال کو نظر آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ حاتم اصم نے پوچھا حضرت آپ ایسا کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ تو فرمایا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمیں اب تک ایک نماز بھی ایسی توفیق نہیں ہوئی۔ تو بزرگوں دوستو، استقبال رمضان، ویلکم رمضان کا یہی ہے کہ اس تصور کے ساتھ رمضان گزرے، اللہ پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان کا کیا بھروسہ، ملے کہ نہ ملے۔ اس رمضان کے اس مبارک مہینے کی جو برکتیں ہیں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا یہ برکت کا مہینہ ہے۔ پیسہ کم ہو اور برکت مل جائے تو زندگی بڑے سکون کی، گھر چھوٹا ہو برکت مل جائے زندگی پرسکون کی۔
ہر معاملے میں، ورنہ پیسے زیادہ رہتے ہوئے آدمی پریشان، رات کو سوئے تو نیند نہیں، صبح کو اٹھے تو چین نہیں۔ اب کون سی یہ سوکھی بوڑی کا راستہ دیکھے؟ گھر بار سب ہے، لیکن دوستو برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ یہ برکت کا مہینہ ہے، برکتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں عجیب و غریب دعا، اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ جی آپ کی ایک نظر کا مسئلہ ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ آپ ایک مرتبہ نظر کرم فرما دیں تو ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے ہے۔ ایک نظر کا سوال اللہ والے مانگ رہے ہیں۔ دوستو رمضان کا پورا مہینہ اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت عامہ سارا سال چلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ کیا کیا دے رہی اللہ؟ برکتوں سے نواز رہی، رحمتوں سے نواز رہی، چھوٹے چھوٹے بہانے سے مغفرت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ولیمے میں کئی کو بھی فضول خرچی کر رہی ہیں، اے میرا پیسہ بھائی، ارے ہمارے گھر کے باجو والا بھاڑے کو رکھو نے ایسی دعوت کریا، میں یہ تو بڑا مالدار میں چھوٹی دعوت کرنے ہوتا، ایگزیبیشن لگا ڈل رہی کھانے میں جی۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب کو کھلایا جائے ہے۔ اب تو نہ غریب انچ معلوم نہیں کیا کرنا، بہرحال ایگزیبیشن لگا ڈالے جی، غریبوں کی جگہ مالداروں کو کھلا دیے، پتہ نہیں اور کیا کیا کر لیے۔ ارے اتنی لمبی چوڑی دعوت کی بات نہیں، ایک گھونٹ لسی پلا دیا، ایک کھجور کھلا دیا، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور جتنا روزہ دار روزہ رکھا ہے، ہمیں جو روزہ رکھے اس کا تو اجر مل رہا، جسے ہم ماشاءاللہ افطار کرا رہے ہیں۔ افطار کرا دے، اکثر تعلیم میں بھی فضائل اعمال بھی افطار کرا دے کا کو لفظ آتا، تمہیں اس کا معنی یہ نہیں سمجھنا افطار کا تو افطار پارٹی کرنا، دعوت کرنا کا کو، افطار معنی ہے روزہ کھلانا، ایک کھجور، ایک لسی کی گھونٹ، ایک پانی کا قطرہ، کچھ بھی کھلا دیے، اللہ پاک اس پر مغفرت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور جتنا اسے روزے کا ثواب ہے برابر کا اللہ پاک ہمیں بھی دے رہے ہیں۔ کتنا دے رہے ہیں، کتنا لٹا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں، سب کچھ مل رہا ہے جی۔ اب ملے گا اسے دوستو جو اپنا دامن پھیلائے گا۔ زمزم تقسیم ہو رہا ہے، پانی تقسیم ہو رہا ہے، یا نل کے نیچے باٹل رکھ دیے، بنگی رکھ دیے تو ماشاءاللہ اب وہاں زمزم کے نل ہے تو زمزم بھرے گا، پانی ہے تو پانی بھرے گا، شہد ہے تو شہد بھرے گا۔ اب یہ ماٹھی ملا جا کر الٹا رکھ دیا، باٹل کیا کر دیا؟ الٹا رکھ دیا، بنگی کیا کریا؟ الٹی رکھ دیا۔ اب قیامت کی صبح تک نہیں بھرے گا۔ یا پھر اللہ معاف فرمائے جی، برابر تو رکھا ہے لیکن بے توجہی، بے اخلاصی، بے ادبی کا چھوٹا سا سوراخ لگا دیا۔ اب وہ سارا دوستو جو کچھ آیا ہے وہ گرتا ہوا چلا جائے گا۔ تو بزرگوں دوستو، ایسا مبارک مہینہ، اسے یہ تصور کر کر گزاریں شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، پتہ نہیں اس کے بعد ملے گا نہیں ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے ویلکم رمضان کا یہ ہے کہ گویا کہ ہماری زندگی کا امتحان کا مہینہ ہے۔ فائنل ایگزام آتا نہیں جی، تو فائنل ایگزام کے ٹائم پر بچے ماشاءاللہ رات رات تک پڑھتے ہیں۔ بعض طلبہ گھر میں پڑھنے کا ماحول نہیں بول کر لائبریری کو چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس ایگزام میں پاس ہوا تو میرے آگے کے مراحل، مجھے جاب ملے گا تو اچھا جاب ملے گا۔ بعض دفعہ مائیں ہیں بچوں کو سمجھاتی،
ریبا اچھا پڑھ، اچھا پڑھا تو اچھا جاب ملتا ہے، اچھا جاب ملا تو اچھی پٹی بھی ملتی ہے، اچھی چوکری بھی ملتی ہے، بڑے گھرانے میں رشتہ بھی ملتا ہے، سمجھاتی ہیں۔ اور فائنل ایگزام آگا تو بڑے ڈگریاں والے سوچتے ہیں کہ اچھا پڑھیں گے، اچھا لکھیں گے تو ماشاءاللہ پھر جا کر اچھا ہمارا فیوچر بنے گا۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستو، رمضان یہ ہماری زندگی کا امتحان ہے۔ رمضان صحیح گزرا تو ماشاءاللہ رمضان کے بعد کی زندگی صحیح ہوگی، زندگی صحیح ہوگی تو آخرت صحیح ہوگی۔ اس لیے کہنے والوں نے کتنی اچھی بات کی، جس کی صبح اچھی اس کی شام اچھی، جس کی رات اچھی اس کی تہجد اچھی۔ حضرت پیر صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک مغفرت فرمائے، راتوں کی عبادت کی توفیق ہونا ہے تو دین کو صحیح معنوں میں زندگی گزارو۔ جس کی رات اچھی اس کی تہجد اچھی، جس کی جمعہ اچھی اس کا سارا ہفتہ اچھا، جس کا رمضان اچھا اس کی سارا سال اچھا، اور جس کی ساری زندگی اچھی دوستو اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کا پل صراط اچھا، اور جس کا پل صراط اچھا اس کا حشر اچھا، جس کا حشر اچھا اس کی جنت بہترین سے بہترین بن گئی۔ تو رمضان ماشاءاللہ یہ امتحان کے لکھنے کا مہینہ ہے۔ بہرحال بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں عبادتوں میں بھی زیادتی ہونا، دعاؤں کے اہتمام میں بھی زیادہ ہونا، سخاوتوں کا اہتمام بھی ہونا، اور پھر ماشاءاللہ تلاوتوں کا بھی اہتمام ہونا۔ دو خاص عبادتیں، دن کا روزہ، ایسا روزہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک روزہ کسی نے چھوڑ دیا، جان بوجھ کر توڑا تو کفارہ 2 مہینے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، اب اس کی قضا رمضان کے بعد ایک روزہ وہ دوستو کاؤنٹنگ کے لیے ہے کہ قضا پوری ہو گئی۔ لیکن رمضان میں جو رحمتیں، جو برکتیں، اللہ کی رحمت خاصہ جو نازل ہوتی ہے، اس کا مقابلہ غیر رمضان کے ساری زندگی کے خیر و برکتوں کو، رحمتوں کو رمضان کے 1 سیکنڈ کے ساتھ دوستو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غیر رمضان کی ساری رحمتیں، برکتیں رمضان کے 1 سیکنڈ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک روزہ کسی نے چھوڑ دیا، اس کی قضا رمضان کی رحمتیں، برکتیں پانے کے لیے ساری زندگی رکھ لے تب بھی دوستو وہ پورا نہیں کر سکتا، پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اہتمام سے روزہ، اور پھر پوری فکروں کے ساتھ وقت کو دیکھ کر، چلتا پروانی 2 منٹ کھا لے تو کیا نہیں ہوتا، چلتا پروانی اذان ہوئے تو بھی کھاتے رہ جا، دوستو ایسا نہ ہو، بلکہ مستحب ہے کہ دن بھر 12 گھنٹے کا روزہ تمہیں وصول کرنا ہے۔ ذرا کوشش کر ذرا پہلے اٹھ کر، میں تو عام طور پر سمجھاتا ہوں کہ ہم اس وقت ماشاءاللہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے، وہ تہجد ہی کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، بلکہ ہماری سحری بھی تہجد ہی کے وقت میں ہوتی ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اہتمام سے دن کا روزہ رکھنا اور رات میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھنا، ایسی مسجد تلاش کرو جس مسجد میں سکون سے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات بتاتا ہوں، یہ بات بولنا چاہتا ہوں، فاش تراویح کے پیچھے نہ پڑھو۔ کیا پڑھیا پڑھنے والے کو بھی معلوم نہیں، کیا سنیا سننے والوں کو بھی معلوم نہیں، یعلمون تعلمون کے اندر جو ہے پورا سفر پورا ہو گیا۔ اطمینان سے مزہ لے کر کھڑے ہیں یہاں پر، لیکن مزہ آ رہا ہے حرمین شریفین کا، اطمینان سے، جس میں غنہ بھی ہو، اخفا بھی ہو، مد بھی ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، صحابہ کا کیا مزاج تھا، اللہ کا کلام سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔
اور پھر دوستو اللہ کا کلام یہ زندگیوں کو بدلنے والا ہے، اور اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں جی، اور فرمایا وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ خالی جی یہ در و دیوار بنانا، موڑ ڈالنا، فین لائٹ لگانا یہ نہیں، یہی تعمیر نہیں ہے، عبادتوں سے اس کو تعمیر کرنا، عبادتوں سے اس کو آباد کرنا، تلاوتوں سے اس کو آباد کرنا، ذکر سے اس کو آباد کرنا، دین کی مجلسوں سے اس کو آباد کرنا، یہ اصل آبادی ہے۔ جھوپڑی بھی ڈال دیے مسجد کی نیت سے، قیامت کے صبح تک وہ مسجد ہی ہے۔ اصل تعمیر تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اسے عبادتوں سے آباد کیا جائے۔ گویا تھرمامیٹر ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ مجھ میں ایمان کتنا ہے، مجھے آخرت پر یقین کتنا ہے، یہ تھرمامیٹر ہے۔ اگر میرا دل مسجد میں لگ رہا ہے تو دوستو یہ تھرمامیٹر بتائے گا کہ میرا ایمان بھی صحیح سالم ہے، اور پھر دوستو مجھے آخرت پر یقین بھی برقرار ہے۔ مسجد میں ایسا دل لگنا جس طرح مچھلی کو پانی میں دل لگتا ہے۔ دسمبر جنوری میں جا کو گل دال کو مچھی پکڑتے ہی باہر آتے ہی 5 کلو کی مچھی آپ کو جی شکریہ ادا کرنے لگے، حضرات کتنا اچھا کرے جی، ٹھنڈ میں اکڑ گئی تھی میں باہر، تمہیں مجھے نکال ڈالے نا، کتنا اچھا کرے، تمہارا کتنا شکر ادا کروں بولتے ہیں۔ کیا کرتے بھائی، کیا کرتے؟ باہر آتے ہی تڑپنا شروع کر دیتی ہے، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سکون، میری راحت، میرے بچے، سب میری زندگی ہی پانی ہے۔ حدیث میں یہ اشارہ کیا گیا کہ مومن کا دل مسجد میں ایسا لگتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں دل لگتا ہے۔ منافق آیا تو ٹائم دیکھنے کو آتا، 10 بار دیکھتے رہتا، 2 رکعت کو گھڑی دیکھتے رہتا، کب بھاگ جاؤں، اللہ حفاظت فرمائے منافق کا دل ہے۔ منافق کا دل تو وہ جی پرندہ جو پنجرے میں ہوتا ہے جی، وہ پھڑپڑاتا ہے کہ کیسا پنجرہ کھلے اور بھاگو۔ تو بزرگوں دوستو بات لمبی ہو جائے گی، اللہ کے کلام کو سننے کا حق ادا کریں گے، اللہ کے کلام سے ملنے والی ہدایت کا حق اللہ تعالیٰ ادا کریں گے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی مسجد کے امام صاحب کی دعوت کری اور ان کے تقوی کو جو ہے اس نے جی امتحان لینا چاہا، اور چند پیسے بھی رکھو چلے گا، حضرت اب کھا کہو میں آ رہا ہوں، پان لے کو آ رہا ہوں کہ بڑا لے کو آ رہا ہوں۔ اب ماشاءاللہ امام صاحب کھا کر چلے گئے، اور جو پیسے ٹیبل پہ تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ انہیں دیکھا کہ ادھی واپس کرتی کیا، واپس کرتی کیا، واپس کرتی کیا۔ 1 سال گزر گیا، پھر جا کر کہتا امام صاحب آپ نے دعوت کھا کر میرے ٹیبل پر رکھے ہوئے پیسے بھی چوری کر لے کو چلے گئے۔ انہوں نے بولے بیٹا میں کیا بھی چوری کر کو نہیں ہوں، جس طرح تو میرا تقوی کا امتحان لیا ہے میں بھی ایک امتحان لیا ہوں، جا تیرے گھر میں جو قرآن ہے وہ قرآن کا اٹا کھول کر دیکھ، وہ پیسے اسی میں رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، صد افسوس ہے، 1 سال گزر گیا اور تیرے گھر میں اللہ کا مہمان رکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے، اور تجھے پورے 1 سال میں 1 بار بھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تیرا چوری کا الزام سے مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اس بات کا دکھ ہوا کہ پورا سال تو نے اللہ کے کلام کو کھول کر نہیں دیکھا۔ اس لیے میرے بزرگوں رمضان آ رہا ہے، رمضان ہی میں قرآن آیا ہے، اس قرآن سے دوستی کر لو۔ اس لیے دوستو کہنے والوں نے کتنے عجیب و غریب بات کی، آج مسلمان قرآن کو مذاق بنا لیا، پڑھا تو نہیں، ماٹھی ملا سال بھر، اٹھایا تو نہیں، لیکن جب کوئی حافظ قرآن کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو سناتا ہے، کتنی تیاری کر کر، کتنی محنت کر کر سناتا ہے، اسے سکون سے سننے کے لیے بھی تیاری، بھگلے کو شروع کے 4 رکعت لمبے، وہ 4 رکعت میں پورا اس کا کام ہو جائے کو 5ویں رکعت میں جڑ جانا، اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن کو مذاق بنا لیا، اس لیے ساری دنیا آج مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑا رہی ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس مہینے میں اللہ کے کلام کو سینے سے لگا لو، اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ۔ ایک آیت تھی یہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھتی ساری رات گزار دے رہی،
وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کل قیامت کے دن کہا جائے گا مجرمین نیک لوگوں سے الگ ہو جائے۔ امی جان پڑھتی ہیں، کون امی جان؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، 1/3 دین جس کے ذریعے سے امت کو ملا ہے، امت کی پہلی حافظہ، کتنے فضائل کی مالکہ، فرمایا ایک آیت پڑھ کر اللہ میرا کیا بنے گا کل قیامت کے دن، کہیں میں مجرمین کے صف میں نہ چلے جاؤں۔ دوستو آج اللہ معاف فرمائے اور ہم اتنا تیزی سے آئے اور اتنا تیزی سے بھاگے، اس لیے یہ رمضان کی بہت ساری باتیں تھے، وقت ساتھ نہیں دیا کہ رمضان کے اندر ماشاءاللہ اہتمام روزے کا ہو اور پھر ماشاءاللہ رات میں تلاوت کا ہو، اس کے علاوہ دن بھر کا شیڈول ہو، بیکار کی باتوں سے بچیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے 4 چیزوں کے اہتمام پر اللہ پاک اسے اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ قلت طعام، کم کھانا، کم کھائیں گے تب بھوک کا احساس ہوگا، تب جا کر دوستو غریب کی غربت کا احساس ہوگا۔ قلت طعام، اور اسی طرح فرمایا قلت منام، کم سونا، جتنا وقت بچے وہ عبادت میں لگانا، سست ہو کر روزہ دار سوتا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستو قلت کلام، کم بولنا، بعض لوگوں کو بولنے کی بک کی عادت رہتی ہے، رمضان میں فیلنگ استحضار ہونا، کیا بھی کرنے گئے، آنکھ، زبان، جی کان، ہاتھ، پیر، فوراً فیلنگ ہونا میں روزہ ہوں۔ کیسا؟ ہیلمٹ نہیں سو چلے گئے، فوراً ٹریفک پولیس کو دیکھو، ادھر ادھر دیکھ دیں، کانتی بھی بچ کو چل لیں گے جی، جس طرح پولیس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے ہیلمٹ نہیں پہننے پر فائن پڑے گا، انکم ٹیکس کو دیکھ کر اپنا ٹیکس یاد آتا ہے، کہیں پکڑ لیا تو ٹیکس بھرنا پڑے گا۔ اسی طرح دوستو ہر گناہ سے بچنے کے لیے یاد کرنا، اللہ میں رمضان میں ہوں، اللہ میں روزے سے ہوں، اللہ یہ رات شروع ہوئی ہے، یہ تو اب قرآن کے لیے ہے۔ اس طرح فیلنگ کے ساتھ دوستو وقت گزاریں گے تو ماشاءاللہ رمضان پھر ہمارے لیے خیر کا مہینہ بھی بنے گا، برکتوں کا مہینہ بھی بنے گا، رحمتوں کا مہینہ بھی بنے گا۔ آخری بات ہے حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، گناہوں کا وبال بھی اتنا ہی بڑا ہے، اتنے رمضان کے فضائل، فرمایا اس رمضان میں محروم ہونے والا قسم بخدا وہ بہت ہی بڑا بد نصیب ہوتا ہے، جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا دیے ہیں، اور حضرت جبرائیل کی طرف سے بات نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ کے آرڈر، اللہ ہی کے حکم سے، گویا اللہ بد دعا دینے کے لیے حضرت جبرائیل کو کہے ہیں، اور رحمت للعالمین جو امام الانبیاء ہیں اس بد دعا پر آمین کہے ہیں۔ دوستو اور کوئی چیز ہمارے لیے بچنے کے لیے دوستو اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، حقیقی معنی میں روزہ اور تراویح کا اہتمام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جو حضرات سنت نے پڑھنا